اللہ رب العالمین نے اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے جو تعلیمات نازل کی، اس تعلیمات کو اپنی حفاظت میں بھی لے لیا اور واضح طور پر ان تعلیمات کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ لوگوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء کی ولیوں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں یہ بات کئی جگہ پر ارشاد کی کہ لوگوں حق تمہارے پاس آ چکا، اور حق وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جو آسمان سے نازل ہوا صرف وہی حق ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے، باقی سب کا سب باطل کچھ بھی ہو، حق صرف اس چیز کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید 26واں پارہ سورہ محمد دوسری آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وآمنوا بما نزل علی محمد، مومنوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، اور صرف وہی حق ہے میرے رب کی طرف سے، کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، تیرے رب کی طرف سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے پالنے والا، جس کا سب سے زیادہ تیرے پر حق ہے، جس کا تو غلام ہے، جس کا تو بندہ ہے، اس رب کا جو پیغام نازل ہوا اس رب نے یہ بات کہی وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، تیرے رب کی طرف سے صرف اور صرف وہی حق ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ اور یہ بات جگہ جگہ پر بیان کی کہ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ میں نے نازل کیا، جو آسمان سے نازل ہوا، صرف اور صرف وہی حق ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کیا ہم یہ بات مانتے ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہم مانتے ہیں یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا وہ حق ہے۔ اچھا نازل کیا کیا؟ اکثریت مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ جو نازل ہوا وہ قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن یہ بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث یہ بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا۔ جتنے مفسر ہیں، امام طبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر، امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام بخاری نے اپنی کتاب تفسیر صحیح بخاری کے اندر اس حکمت کا جو تذکرہ کیا، اس سے مراد انہوں نے احادیث کو لیا۔ تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی نازل کی، ایک وحی جلی تھی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور ایک وحی خفی ہے، خفیہ وحی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جو حکمت رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ یہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، بس کلام ہی اللہ کا نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے۔ اتباع کے اعتبار سے، پیروی کے اعتبار سے ایک آیت کو نہ ماننا انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے، اسی طرح ایک صحیح حدیث کو بھی نہ ماننا انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ پیروی کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو احادیث کو ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، ایسی ایک بھی صحیح حدیث کے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام نہیں۔
اور ایک حدیث. قرآن اللہ کا کلام اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی خفیہ نہیں ہے، کلام نہیں ہے اللہ کا، حکم اللہ کا ہے. یہ دو چیزیں. اور اللہ رب العالمین نے کسی کو ہی حق کہا ہے. اسی کو ماننے والا حق پر ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ حق پر نہیں ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ حدیث سے انکار کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مان سکتے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن مجید ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یہ بات آپ کو کسی نے بتائی ہے نا کہ یہ قرآن ہے. یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوایا کرتے ہیں اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ لکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ لکھ دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر آپ حدیث کو ہی نہیں مانتے تو اس قرآن کے اوپر کیسے مانیں گے؟ کیونکہ اس قرآن کے اوپر ایمان تو حدیث کے ذریعے ہوگا نا. اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے، احادیث کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان سے دو چیزیں نازل ہوئی. الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے اور حق بھی صرف اور صرف یہی ہے. اس میں پیچھے کی آیتیں پڑھی سورہ محمد کی آیت یاد رکھیں 26واں پارہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ حق صرف اور صرف وہی ہے تیرے رب کی طرف سے. اب دوسری بات کہ مانتے کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے وہ ہم بعد میں تذکرہ کرتے ہیں. پہلے یہ کہ اگر ہم حق کو مان لیں کہ قرآن یا یہ حدیث ہے تو پھر فرقہ واریت سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ اور اگر اس کو نہیں مانتے تو نقصان کیا ہوگا؟ نہ ماننے کی وجوہات کا بعد میں تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے وحی کو نازل کیا وہ حق ہے. جب آپ حق کو نہیں مانو گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں. آپ کو گمراہی سے بچا کوئی نہیں سکتا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے فرمانے لگے میرے صحابہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل سے پہلے جو امت گزری بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے. پھر فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کلہم فی النار سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ مگر ایک ملت، صرف ایک ملت ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی. باقی 72 کے 72 فرقے جہنم میں، 73 میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ نہیں پوچھا کہ ان 72 فرقوں کی نشانی کیا ہے، ہمارا اس سے کم سر نہیں ہے. جب ہمیں اس گاؤں جانا ہی نہیں کہ جگہ پیٹ جانا نہ اگر آپ پوچھا تھا کیا کرنا تو ہم نے جب اس طرف جانا ہی نہیں تو ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے پوچھنے کی. صحابہ کرام نے جس راستے پر چلنا تھا نا اس کامیاب لوگ کی نشانی پوچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیجیے وہ جو ایک فرقہ ایک ملت ایک گروہ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بات کی، نام نہیں دیا، نام تو نام بھی رکھ لیا، نام نہیں دیا بلکہ اس گروہ کی نشانی بتا دی. فرمایا وہ جو ایک گروہ جنت میں جائے گا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ ہوگا جو اس طریقے پر چلتا ہوگا ما انا علیہ جس پر میں اصحابی اور میرے صحابہ موجود ہیں. آج جس چیز پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، جس دین پر، جس طریقے پر، جس عمل پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، یہ لوگ جو جن کی یہ نشانی ہوگی جو مجھے اور تمہیں صحابہ کرام کو، مجھے یعنی کہ مجھے نبی کو اور تمہارے طریقے کو لازم پکڑیں گے وہی جنت میں جائیں گے. اب یہ نشانی آپ نے ڈھونڈنی ہے کس فرقے میں؟ جو فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کی بات کرتا ہو، وہ فرقہ ما انا علیہ واصحابی کی تفسیر ہے. بہت سارے لوگ جتنے بھی امام ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کی زندگی کے بعد میں آئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تمام صحابہ فوت ہو چکے، ایک بھی صحابی کا کردار ثابت نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس کے بعد پیدا ہوئے، امام مالک اس کے بعد 95 ہجری کے قریب 93 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل اس سے بھی بعد میں پیدا ہوئے. ان میں سے کوئی بھی کسی صحابی سے ملا تک نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نہیں فوت ہو چکے.
علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے. کیا مطلب؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینا اور معنی اور مفہوم وہ بیان کرنے ہیں جو صحابہ نے بیان کیے تھے. کس آیت کا صحابی نے کیا معنی لیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. کس حدیث کا کس صحابی نے کیا معنی بیان کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم نے اپنی مرضی سے نئے نئے معنی نئی نئی تفسیریں نہیں کرنی شاید الدین صاحب کی طرح یا مرزا جینگر کی طرح. ہمیں نئی نئی تفسیر نئے نئے ترجمے نہیں نکالنے بلکہ وہی طریقہ وہی منہج لینا جو صحابہ کرام نے کیا. بس یہ کامیابی کرا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. لن تضلوا، تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کائنات کا سب سے سچا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامے رکھو گے. جس نے دو چیزوں کو تھام لیا، اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، جس نے دو چیزوں کو تھام لیا وہ کامیاب ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ گارنٹی میری تیری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب ہمیں اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ کرنا، ہر حدیث کو نا اپنے اوپر فٹ کرنا ہے. صحابہ کرام نے مجمعین کا ترجمہ یہی ہوتا ہے. اسی لیے ان کو رونا آتا تھا، دکھی ہو جاتے تھے. کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو دیکھتے تھے، مومنوں کے بارے میں آیت نازل تو دیکھتے تھے مومنوں میں خصوصیت ہمارے اندر ہے. کوئی گمراہی والی آیت نازل ہوتی ہے کہ اس کے اندر گمراہوں کا تذکرہ ہے تو دیکھتے کہ یہ گمراہوں والی آیتیں ہمارے اندر تو نہیں. منافقوں کی کوئی آیت نازل ہوتی خصلت بیان ہوتی تو دیکھتے کہ ہمارے اندر یہ خصلت تو نہیں ہے. ہمیں بیٹھے بیٹھے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. کیا ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں جو اللہ کے نبی کا یا صحابہ کا؟ کیا ہم نے اللہ کے قرآن اور حدیث کو تھاما ہوا ہے؟ اور اگر نہیں تو سمجھیں ہم بھی گمراہ ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. طرفوا بیت اللہ، اس رسی کا کنارہ اللہ کے پاس ہے. طرفوا بایدیکم، ایک کنارہ اس رسی کا تمہارے پاس ہے. جس نے اس کو پکڑ لیا اس رسی کو، فتمسکوا بہ، چپٹ جاؤ، پکڑ لو اس کو. لن تضلوا ولن تهلكوا ابدا، وہ کبھی بھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد کبھی ہلاک بھی نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن کی بے شمار آیتیں میں ایک دو کے اوپر بات کو آگے چلاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر قرآن و حدیث سے ہٹ کر صرف ایک جگہ پر اولي الامر کی فرمانبرداری کا کہا ہے. صرف ایک جگہ پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولی الامر، اپنے امیر جو تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا گیا، تمہارے اوپر خلیفہ مقرر کر دیا گیا، تم نے اس کی بات بھی مانی. اب امیر کی بات مانی، جو بھی ہمارا امیر بن جائے، اچھا ہے، برا ہے، گندا ہے، چپٹی نام والا، کالا سیاہ، برا ہے، جیسا بھی ہے ہم اس کی بات مانیں گے. لیکن جب تک وہ نیکی کا حکم دے. اب آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اسی آیت کے اندر اسی جگہ پر کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور اپنے خلیفے کی بات ماننی ہے. پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. بس پھر اولی الامر کا لفظ دوبارہ نہیں آیا کہ بات ماننی اللہ اور اس کے رسول کو اولی الامر کی. لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف، نظریات میں اختلاف، نماز میں اختلاف، روزوں میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، اخلاقیات میں اختلاف، جہاد کے طریقے میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے نا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جہاں بھی اختلاف آ رہے ہیں، اب دیکھو اللہ اس کے رسول کا اس معاملے میں کیا ہوگا. تو حقیقت میں یہ واضح رکھے گا لا تعتل مخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق کی ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. لا تعتل مخلوق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فی معصیت الخالق، اپنے خالق کی نافرمانی. یہ اصول ذہن میں رکھیں. ہم نے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، بڑوں کا کہنا ماننا ہے، علاقے کا کہنا ماننا ہے، بڑوں جتنے سب مانیں گے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے
لیکن اگر کسی بھی بڑے کا کوئی بھی ہو اس کی کوئی بات اللہ اس کے رسول کے خلاف آ گئی، اب سب سے زیادہ حق ہمارے پر اللہ اس کے رسول کا ہے، اب اس کی بات مانی جائے گی، باقی سب کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ اصل میں قرآن اور حدیث کو چھوڑنے سے، اللہ کی اس رسی کو چھوڑنے سے فرقے پیدا ہوتے ہیں، فرقے بنتے ہیں۔ آج نظر دوڑا لیجیے، دیکھیے اپنے ارد گرد جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے فرقے غیر نبی کی طرف، غیر اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ کوئی کسی علاقے کی طرف منسوب ہے، کوئی کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ غور کیجیے اور پھر کوشش کیجیے اپنے آپ کو حق پر لے کر آنے کی کہ ہم کسی کی طرف منسوب تو نہیں، کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے؟ کہیں ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر استعمال تو نہیں کیا جا رہا؟ بات نام اللہ اس کے رسول کا لیا جاتا ہے لیکن بات اپنی مرضی کی جاتی ہے۔ یہ اب ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ بات یاد رکھنا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ باقاعدہ باب قائم کیا۔ کیوں باب قائم کیا؟ تاکہ یہ مسئلہ امت کو سمجھ آ جائے۔ العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات کہنے سے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے اگر آپ کو علم نہ ہوا اور آپ نے بات کہہ دی، یقین کریں یہ شہادت آپ کو اللہ سے بچا نہیں سکے، جہنم کا بالغ بنا دے گی۔ اور اس کے تحت حدیث بھی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عمل کرتے 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 جنت کے قریب پہنچ گیا، ایک بالش کا فاصلہ، بس اگلی نیکی کرنے کی دیر تھی کہ اس نے جنت میں داخل ہو جانا، اتنا قریب پہنچ گیا اس نے ایک بات کہہ دی، حدیث کے اندر اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں، چھوٹی سی بات اس نے کہہ دی، اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی کہ سارے عمل برباد کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ یہ شرک کی بات، یہ کفر کی بات، معلوم ہوا جہالت اللہ کے سامنے عذر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے العلم قبل القول والعمل، تمہارے ہر عمل سے پہلے، تمہارے ہر قول سے پہلے تمہیں علم ہونا ضروری ہے۔ نہیں علم خاموش رہو، نہیں علم نہ عمل کرو، جب علم آ جائے گا پھر اسی پر عمل کرنا۔ اسی لیے علم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، حق تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے، حق ہمیں مل گیا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہی فرقہ واریت کی ابتدا کرے گا۔ ہم تو اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم نے اسی کو پکڑ کے کھڑے رہنا ہے۔ جو اس رسی کو چھوڑے گا وہ فرقہ بنائے گا۔ ہم تو قرآن و سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، آؤ قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ اللہ کی رسی ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر نہیں تو پھر اپنا ذمہ داری آپ کے اپنے سر، اللہ رب العزت کی ہاں جہاں فرصت نہیں لگتی۔ تیسری بات کہ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے لوگ؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے، بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں یار اتنے لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، ان کے بھی علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، اتنی تعداد ہے، کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا وہ سب جھوٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں اکثر تنگ کرتی ہے، اکثر پریشان کرتی ہے۔ اس لیے غور کیجیے گا، میں کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے، اور میں ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کروں گا تاکہ آپ کو اس چیز کا اور زیادہ اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ سنا کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، مگر کسی نے انکار کر دیا۔ یہ خبر پھیلتے 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 ہرقل بادشاہ کی طرف پہنچ گئی، روم کا بادشاہ، اس وقت کی بہت بڑی سلطنت، سمجھے اس وقت کا امریکہ، اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور ہرقل، اس تک یہ بات پہنچی۔ ہرقل عیسائی بادشاہ، عیسائیوں کا ملک تھا۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی، اب چونکہ وہ اپنی کتابیں پڑھا ہوا تھا، تورات، بائبل، انجیل، ان چیزوں کو پڑھا ہوا تھا، تو اس کے اندر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، خصوصیات پڑھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے لیے یہ نشانیاں ہوں گی، اس علاقے میں ہوگا، اب علاقے میں سب پتہ تھا۔ جب یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہرقل کو کہ اسلام قبول کر لے، اس میں تیری امن دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، تیری بادشاہ تجھے مبارک ہو، اور اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا، مجھ محمد پر ایمان نہ لایا،
تیری بادشاہ تیرے کسی کام نہیں آ سکے گی، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر آقا کو جب یہ خط ملا، مثال کے طور پر ایک بندہ خط لکھے امریکہ کے صدر، اس طرح خط ملا تو اس نے دیکھ کے کہ یار میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، یہ محمد اس نے خط لکھا، باہر آ گیا سارا تو اس نے پڑھا ہوا تھا، فوراً کہا اپنے ساتھیوں کو، وزیروں کو کہ جاؤ پتہ کرو مکے کے علاقے سے، جس علاقے سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ کرتا ہے، اس علاقے سے کوئی وفد، کوئی تجارتی قافلہ، کوئی چیز آئی ہے تو اس کو لے کے آؤ۔ وزیر گئے، دوڑائی عقل دوڑائی، پتہ چلا کہ مکے سے ایک تاجر کا قافلہ آیا ہوا ہے، اور ان تاجروں کا سردار ابو سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لے آئے۔ اب ابو سفیان مکے کا قافلہ بڑا خوش، کیا بات ہے، میں اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہونے والی، آپ میں سے کسی کو خط آ جائے کہ آپ کے ساتھ صدر کا، امریکہ کا صدر ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ تو پورے فلیکس لگا کے لوگوں کو بتائے گا میری ملاقات ہے صدر صاحب۔ ہم تو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تصویریں کھینچوانے کرتے، بڑا خوش ہوا، ہمیں اتنا بڑا بادشاہ بات، سب لوگ گئے۔ اب ہرقل نے اپنے دربار میں ان کو سامنے بٹھا لیا اور ابو سفیان کو سب سے آگے بٹھایا اور باقی سب کو اس کے پیچھے بٹھا دیا، اور سب کو یہ کہا کہ میں جو سوال کروں گا ابو سفیان تو نے مجھے جواب دینا ہے۔ پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس تجارت کے، اس قافلے کے لوگ، کہا کہ تم نے نا صرف اور صرف منہ کے اشارے سے بتانا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ابو سفیان جھوٹ بول رہا ہے تو صرف اشارے سے ایسے ایسے کر دینا، تمہارا پتہ بھی نہیں کسی کو چلے گا اور مجھے پتہ بھی چل جائے گا جھوٹ بول رہے ہیں، اور اشارے سے صرف بتانا ہے، نام نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ پیچھے وہ لوگ بیٹھ کے، آگے ابو سفیان بیٹھ کے۔ اب ہرقل اسے پوچھ رہا ہے، نشانیاں پوچھ رہا ہے کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے خط بھیجا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے، اس وقت ایسے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے میرا دل کیا کہ میں جھوٹ بولوں کہ وہ ایسا 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 ہے، لیکن مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ میرے پیچھے میرے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ اس نے اگر اشارہ کر دیا کہ تمہارا سردار جھوٹ بول رہا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ کہتے اس لیے میں نے سچ سچ بتایا کہ اچھا انسان ہے، صادق ہے، امین ہے، اس سے بڑھ کر مکے اچھا انسان کوئی۔ پھر اس نے نبوت کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اوپر ایمان امیر لوگ لے کر آئے یا غریب لوگ لے کے آئے؟ کہا اس کے اوپر ایمان غریب لوگ لے کے آئے۔ امیروں کو اپنی ذرا دولت کا نشہ نہیں جلدی کرتا، اکثریت مساجد میں بھی دیکھ لو، اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے، غریب لوگ دین پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا یہ دین غریبوں سے چلا، چلتے 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 عروج حاصل کیا، جب اس کو عروج ملا چودھریوں نے، سرداروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بھی قبول کر لیا، لیکن جب آہستہ آہستہ امیر لوگوں نے اپنے دولت کے نشے میں دین کو دستبردار ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ پھر غریبوں میں لوٹ گئے۔ امیروں میں دین اجنبی ہوتا ہے، امیروں کی شادیاں اٹینڈ کر کے دیکھ لو، ان کی خوشیاں ہوگیاں دیکھ لو، ان کے گھر بار کا ماحول دیکھ لو، بہرحال اللہ ماشاءاللہ بعض امیر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کے جو ایمان آنے والے غریب لوگ ہیں۔ کہا اچھا یہ بتا کیا کسی بندے نے بدزن ہو کے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑا؟ لالچ نہیں، سختی نہیں، بدزن ہو کے؟ کہا نہیں، ایک بھی بندہ بدزن ہو کے نہیں چھوڑا۔ کہا اس کی تعداد دن بہ دن بڑھ گئی ہے کم ہو گئی؟ کہا نہیں، جو اس کے ساتھ ایمان لے آتا وہ پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے، مر جاتا ہے لیکن اپنے ماں باپ چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی چھوڑ دیتا ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور دن بہ دن اس کی تعداد بڑھ ہی رہی ہے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی۔ جب یہ ساری نشانیاں پوچھ رہی تو ہرقل نے تجارتی قافلے کو بھیج دیا، خود اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ میرے وزیروں بات یہ ہے، یہ جس بندے کا خط ہے محمد، یہ ساری کی ساری نشانیاں یہ سچے نبی کی نشانیاں، جاؤ اپنی کتاب بائبل اٹھا کر دیکھو، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسی میں ہماری عافیت ہے، ہماری عیسائیت تعلیمات میں بھی یہی ہے، عیسائیت قبول، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب محفل ختم ہو گئی، درخواست ہو گئی، وزیر اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ بھی سارا رس ہو گیا۔ اگلے دن اس کو شور مچا ہوا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، بادشاہ مردہ آباد، ہرقل مردہ آباد، ہرقل مردہ آباد۔ قلعے کے دروازے بند، بادشاہ اٹھا، یہ کیا؟ اپنے چوکی داروں سے پوچھے یہ شور کس چیز کا؟ بالکونی میں آیا، آ کر دیکھا باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ہرقل مردہ آباد، نعرے لگ رہے ہیں۔ کہا ان کو کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ بے دین ہو گیا، اس نے عیسائیت مذہب چھوڑ دیا ہے، یہ بے دین ہو گیا، نبی پر ایمان لے آیا ہے، اس لیے آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگے امتحان شروع ہو گیا ہے،
بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے، سرداری ہے، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ ہرقل نے کیا کہا؟ اپنی بادشاہت کو بچا لیا، اسلام کو چھوڑ۔ کس نبی کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ اور لوگوں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کل کو وہ محمد اگر کہیں ادھر آ گیا تو تم کہیں اس پر ایمان تو نہیں لے آؤ، میرے خلاف تو نہیں ہو جاؤ گے۔ میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم سب میرے ساتھ ہو، اب میں انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر اس محمد کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے کوئی اسلام کو بول نہیں کیا، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں، کفر کی حالت میں تمہاری نکال دین سمجھ آنے کے باوجود، پتہ چلنے کے باوجود، دولت اور شہرت ہونے کے باوجود، صرف اپنی بادشاہت کے جانے کے ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج اب کیسے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بندہ اپنی چودراہٹ چھوڑ دے؟ کسی مسجد کا متولی بن جانا یہ بہت بڑا ہوتا ہے، بندہ اپنی چودراہٹ چھوڑ دے اس دین کی خاطر۔ ایک طرف کوئی آسان کام ہے، یہ چودراہٹ ہے انسان کو اسلام قبول کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی نام لینا میں اس چیز کا ویسے قائل نہیں ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے مثال کے طور پر شیعوں کا کوئی بہت بڑا امام لے لو، وہ اگر صحیح بات اپنے شیعوں کو بتا دے، یا چلے زیادہ آسانی سے کہہ دیتا ہوں، طاہر القادری صاحب یا طارق جمیل صاحب صحیح بات اپنے مسئلے کے لوگوں کو اگر بتا دے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی پروٹوکول رہے گا؟ لوگوں کو ان کی وہی عزت کرے گی؟ اتنی سی بات، چودراہٹ کوئی نہیں چاہیے دیتے۔ ایک بھی ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نصر بن حارث یہ گیا فارس کے علاقے میں، اسفندیہ رستم کے بڑے بڑے بہادری قصے یاد کر ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں لوگوں کو دعوت دیتے، دین کی بات کرتے، قرآن سناتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جاتے کہ پیچھے اپنی میسج جماتا، پھر لوگوں کو قصے سناتا، رستم کے، اسفندیہ کے، بہادری کی کہانیاں سناتا۔ کہانیاں سننے کا بندے کا شوق ہوتا ہے، سنانے کے بعد پھر کہتا ہاں بتاؤ پھر میری کہانی زیادہ مزے کی تھی کہ محمد کی تعلیم زیادہ مزے کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں یار تو کمال کر دی، تیرے تو مزہ ہی آتا ہے۔ یہ نصر بن حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کیا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس نصر بن حارث کو پکڑ کے لائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا مکہ کے موقع پر قتل کر۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والا علاقے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھی ہوئی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ یہ چودراہٹ چھوڑنے کی آسان کام ہوتی ہے؟ بلے بلے کیا بات ہے۔ ایک آدمی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، آیا اسلام قبول کیا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافی مقرر کر دیا، اس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں لکھی، اتنا بڑا آدمی۔ اب چودراہٹ غالب آ گئی، اپنے علاقے میں گیا تو جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہنے لگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ دیتا نا وہ میں اس کو لکھ کے دے کے آیا ہوں، وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں پڑھا جاہل ہے، میں اس کو لکھ کر دے کے آیا ہوں، اور وہ جو میں لکھ کے دیا وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اپنی چودراہٹ قائم کر لی، اپنے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر اپنے کافروں میں بڑی چودھری بن گیا، بلے بلے ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ۔ اب غور کیجیے کون بن گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھے، چہرہ مبارک دیکھا، وحی لکھی، قرآن لکھا، یاد لکھا، لیکن جب چودراہٹ دل میں آ گئی چھوڑ دیا سب کچھ۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں صحیح حدیث کے ساتھ جب وہ مر گیا اس کو دفن کر کے تو اس کی زمین کو پوری نہ کرے، قبر سے باہر آ گیا، صبح جا کر انہوں نے دیکھو قبر سے باہر پڑا، انہوں نے پھر اس کو بڑا گہری قبر کو پھر دفن کیا، اگلے دن صبح آئے پھر قبر سے باہر پڑا، تیسرے دن بہت ہی زیادہ گہری قبر کھودی، اور ہر بار یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کا کام ہوگا کیونکہ یہ نبی کے خلاف بولتا تھا نا کہ نبی کے صحابہ نے یہ حرکت کی ہوگی۔ تیسرے دن اتنی گہری قبر کھودی کہ رات میں اتنی جگہ کھود ہی نہ سکے، دفن کر کے صبح آئے پھر باہر پڑا تو پتہ چل گیا کہ یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، وہ سچا نبی اس کی ساری گفتگو ہے، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے۔ ایک اور آدمی، کچھ لوگ حسد کی بنا پر اسلام قبول نہیں کرتے۔ ایک آدمی آیا آ کر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، قصہ سنا رہا ہے، مسند احمد کی اصل درجے کی حدیث قصہ سنا رہا ہے، لوگوں دیکھو ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اچھائیوں کا اجر ملے گا، برائیوں کی سزا ملے گی، آخرت کے دن سے ڈرا ہے، جنت کا کانسیپٹ دے رہا ہے، جہنم سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، جنت کی خوشخبریاں
اب جو مدینے کے کافر تھے انہوں نے کہا یار کیا فضول باتیں کر رہا ہے، یقین نہیں آتا، مر جائیں گے پھر مٹی کھا پی جاتی ہے، بندہ ہڈیاں بنجر ہو جائے، دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی دے۔ اس نے کہا اس چیز سے بڑھ کر کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم ایک تندور لو، آگ سے چلاؤ، اس میں تیز آگ ہو، اس تندور کے اندر مجھے پھینک دو، اوپر سے ڈھکن بند کر دو، اور اس کے بدلے میں مجھے اگر اس چیز کی گارنٹی مل جائے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا تو اس آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو۔ اور سارے لوگ یہ ہوتے تھے کی بات کر رہے، کہہ رہا مجھے تندور میں پھینک دو، بس شرط ہے کہ اللہ مجھے جہنم نہ پھینکے۔ یہ چیز دیکھی نہیں، اس کا اتنا پکا ایمان ہے اس بات پر۔ اب لوگوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کر، کوئی اور دلیل دے۔ انہوں نے کہا دلیل؟ اس نے کہا ان قریب یہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی تمہیں اس ساری چیزوں کی خبر دے گا، جنت کی، جہنم کی، آخرت کے دن کی۔ تو انہوں نے کہا کب تک آئے گا؟ تو یہ جو صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں میں اس وقت بالکل یانگ تھا، نوجوان تو اپنے صحن میں لیٹا ہوا تھا، تو چادر نہیں تھی، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا یہ جو بندہ ہے نا، اگر یہ زندہ رہا، نارمل جس طرح زندگی ہوتی ہے، اس بندے کی زندگی کے اندر اس نے آ جانا ہے، اس نبی نے، کیوں ہماری تعلیمات کے مطابق، بائبل کے مطابق ہوتا ہے بہت قریب۔ اچھا جی، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جیت کر کے مدینے آ گئے۔ اب وہ ساری باتیں جو وہ آدمی یہودی ہمیں بتایا کرتا تھا، یہودیوں کا عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گھنٹہ جتنی دیر تقریر کیا کرتا تھا، لمبی چوڑی تقریریں کر کے ہمیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اب جب وہ نبی آ گئے، ساری کی ساری نشانیاں اس کی بتائی ہوئی اس نبی میں پوری ہو گئی، تو ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اس نے کیا ہی نہ۔ حضرت سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یار تو ہمیں کہتا رہا تو خود تو ایمان نہیں لایا، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا۔ گئے اس کو جا کے پکڑ لیا، کہا یار تو عجیب آدمی ہے، تو لمبی چوڑی تقریریں کر کے ہمیں اس نبی کے بارے میں بتایا کرتا تھا، وہ ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں، ہم نے ایمان قبول لیا ہے، تو کیوں نہیں ایمان لے کے آ رہا ادھر؟ کہا بات تو ساری ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ نبی ہماری نسل میں سے نہیں آیا، اس وجہ سے اس پر ایمان نہیں لایا۔ یہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ سارے نبی بنو اسحاق میں سے آئے، سارے نبی ہماری نسل میں سے آئے، یہ آخری نبی جو سب سے افضل ہے یہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا؟ یہ خاندان کی عزت و اکرام کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، صرف اس حسد کی بنا پر اسلام قبول نہیں کیا۔ ایسے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں، تو حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، لو جی میں ان کی گل کیوں مانا، میں اسی کاٹا کہ ہے نا، اور نہیں سارے کو بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، نہیں بنتی میں ان کی گل، یہ حسد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، نہیں مانتے۔ بادشاہوں کے قصے، جبلہ بن احم غسانی کو دیکھ لو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، بڑے واقعات ملیں گے، بعض لوگ اپنے اجداد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو تکبر، حسد، انشاءاللہ یہ کافی سارے واقعات ہیں، میرے خیال سے وقت ختم ہو چکا ہے، ان واقعات کو اگلی دفعہ ذکر کریں گے، اس حصے کو کہ حق کو لوگ قبول کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگلے جمعے میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق کو سمجھنے کی اور حق کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی اور حق کو اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔